السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اینڈ گلستان جوہر آپ سے مخاطب ہوں۔ میٹرک کلاس تمام طلبہ و طلبات۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ اپنے گھروں میں معصور ہو گئے ہیں اور اپنے گھروں ہی سے ہم آن لائن کلاسز بھی لے رہے ہیں، جن کا آغاز ہو چکا ہے باقاعدہ۔ تو ان آن لائن کلاسز کے ساتھ ساتھ آپ کو ریکارڈڈ ویڈیو بھی آپ کو ملیں گی۔ جو چیپٹر آپ آن لائن کلاسز میں پڑھیں گے اس کی ریکارڈڈ ویڈیو بھی آپ کو ملے گی، وہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا تیار کی جا رہی ہے۔ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اسلامیات کی بک کھولی ہے، اس کا پیج نمبر 25 ہے، الدرس الثانی با سورۃ الانفال آیات نمبر 38 تا 44۔ ہم سورۃ الانفال کی آیات 37 تک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آج ہم نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں سورۃ الانفال کا، اور وہ چیپٹر ہے الدرس الثانی با سورۃ الانفال آیات نمبر 38 تا 44۔ سب سے پہلے میں آیات مبارکہ کی تلاوت کروں گا، پھر ان کا ترجمہ کروں گا، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کو تشریحات بھی بتاتا جاؤں گا۔ تو آپ لوگ غور سے پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا اور ویڈیو کو دیکھیے گا، اور آپ بھی اپنی بک لے لیجئے اور اس میں پیج نمبر 25 ہے وہ بھی کھول لیجئے، الدرس الثانی با پہ۔ تو میں ابھی آپ سبق کی طرف چلتا ہوں، آپ توجہ سے میرے سبق کو سنیے گا اور غور سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، میں نے تلاوت کر لی اور تلاوت کے بعد میں ترجمہ کروں گا اور ترجمے کے ساتھ ساتھ میں تشریح بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ دو، اِن يَنْتَهُوا، اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتلایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے یہ کہہ دو، اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، یعنی جو وہ حرکتیں کرتے ہیں، جو وہ شرارتیں کر کے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اگر وہ اپنے ان افعال سے باز آ جاتے ہیں اور کفر چھوڑ دیتے ہیں اور اسلام کو اختیار کر لیتے ہیں، تو اب تک جو انہوں نے غلطیاں کیں، خطائیں کیں، جو انہوں نے حرکات کیں، تو جو ہو چکا ما قد سلف، سلف کہتے ہیں ہر وہ کام جو بندہ پچھلے زمانے میں کر چکا ہوتا ہے، تو وہ جتنے بھی انہوں نے ان کی حرکات ہیں، ان کے کام ہیں، وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ ان حرکات کو پھر دوبارہ کنٹینیو دہرانے لگیں گے، دوبارہ کرنے لگیں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا کہ جس طرح اس سے پہلے لوگ ہیں انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، تو یہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور اللہ کی پکڑ کے اندر آ جائیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو، یعنی ان لوگوں سے قتال کرتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ان کے ساتھ اس وقت تک قتال جاری رکھو، لڑتے رہو جہاں تک کہ کفر کا فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، دین سب خدا کا ہو جائے، یعنی اللہ کا نام بلند ہو جائے اور کفر نیست و نابود ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر باز آ جائیں، یعنی ان کی اپنے حرکات سے باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو پھر بھی خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں کہ احکام الہی سے منہ موڑیں، روگردانی اس کو کہتے ہیں، نافرمانی کریں، نافرمانی پہ ڈٹے رہیں، اس کو روگردانی کہتے ہیں۔ فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ مولاکم، کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، وہ خوب حمایتی، ونعم النصیر، خوب مددگار ہے، کہ جس طرح اللہ پاک مسلمانوں کی پہلے مدد کرتا آیا ہے، تو ایسے ہی اللہ پاک مسلمانوں کی اب بھی مدد کرے گا اور کفر اسی طرح نیست و نابود ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے 3 آیات کا ترجمہ آپ کو پڑھایا ہے اور ان کی تشریح بھی ساتھ ہی ساتھ بتائی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا، اس میں سے 5واں، خمس کہتے ہیں 5ویں کو، اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا، والد القربہ اور اہل قرابت کا، والیتامہ اور یتیموں کا، والمساکین اور محتاجوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو،
وما انزلنا علی عبدنا کہ جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن دونوں فوجوں میں منڈ بھیڑ ہو گئی، واللہ علی کل شیء قدیر اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مال غنیمت کس مال کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو جنگ کے دوران جس لشکر کو شکست ہوتی ہے اور اس کا بچا ہوا جو مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور پھر اس مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے جتنی بھی قومیں اور جتنے بھی جو ہے نا انبیاء کے شریعتیں آئیں ان کے اندر اللہ پاک نے مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی طریقہ نہیں بتایا تھا، لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خصوصی اللہ پاک نے ایک رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا اور مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کیا جائے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ، اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اہل قرابت، یتیموں کا، محتاجوں، مسافروں کا، اور باقی جو 4 حصے ہیں ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے، اس طرح کہ جو پیادہ ہے، جو پیدل چل کے اس جنگ میں شریک ہوا ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور جو سواری کے ساتھ چل کر آیا ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اس کا ہے اور ایک حصہ اس کی سواری کا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، آگے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، کافر بعید کے ناکے پر، والرکب، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، اسفل منکم، اسفل کہتے ہیں نیچے کو، ولو تواعدتم لاختلفتم فی، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معینہ پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالا، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، عن بینہ، اور جو جیتا رہے، ویحیی من حی عن بینہ، وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیے، وَإِنَّ اللَّهَ سمیع علیم، بے شک کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک ایک اور خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تم اس وقت کو یاد رکھو کہ جب تم قریب کے ناکے پر تھے، قریب کے ناکے سے مراد کے وادی کے کنارے کے قریب، اور جو کافروں کا جو لشکر تھا جو اب جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا وہ وادی سے کافی دور تھا، بعید کے ناکے پر تھا، ٹھیک ہے نا، بعید کے کنارے پر تھا، اور پھر وہ قافلہ تم سے نیچے اتر گیا اور تم اوپر تھے، تم کیا ہے اوپر تھے، اس طرح وہ آمنے سامنے آپ نہیں ہوئے۔ اگر تم جو ہے نا جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معینہ پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو کیا منظور تھا؟ اللہ کو منظور یہ تھا کیونکہ صحابہ کرام کے اندر بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری فتح جو ہے نا اس لشکر کے اوپر ہو جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے، ابو سفیان جس کی قیادت کر رہا تھا، اور وہ تجارتی ساز و سامان ہمیں مل جائے اور جو اس میں مالیت ہے اس کے اوپر ہم قبضہ کر لیں اور یوں اس کے اوپر فتح حاصل کر لیں۔ لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ جو وہ لشکر جو جنگ کی غرض سے آ رہا ہے، ابو جہل جس کی قیادت کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ مسلمانوں کا لشکر حملہ کرے اور وہ جو ہے نا اس کو شکست دے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اس سے یہ مراد ہے کہ خدا کو جو منظور تھا اس کام کو کر ہی ڈالا۔ لیہلک من ہلک عن بینہ، کہ جو مرے تو وہ یہ جان کر مرے کہ میں باطل تھا، میرا راستہ غلط تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے مجھے جو ہے نا کیا ہے شکست دے دی اور مجھے موت دے دی۔ ویحیی من حی عن بینہ، اور جو جیتا رہے وہ یہ جان کر جیے کہ ہم حق پر تھے، تو اس لیے اللہ نے ہمیں جو ہے نا کیا ہے جینے کا ایک موقع بھی دیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ تو کیونکہ ابو جہل نے یہ اپنے لیے بد دعا کی تھی، اور کیونکہ کافر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں، اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سچے ہیں اور مسلمان جھوٹے ہیں، تو یہ اللہ پاک یہ انصاف کرنا چاہیے، دکھانا چاہتا تھا کہ کافروں اگر تم اپنے آپ کو حق پر مانتے ہو تو آپ دیکھ لو حق پہ جو ہے وہ مسلمان ہیں اور تم ناحق پر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کو شکست ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، تو اب باقی کوئی چیز جو ہے نا نہیں رہی جو آپ سوال کرو۔
تو اس کے بعد اگلی 2 آیتوں کے اندر اور بات بیان کی ہے، اذ یریکہم فی منامک قلیلا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ دین چھوڑ دیتے، اور یعنی جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، اعینکم قلیلا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اعینہم لیقضی اللہ، دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، امرن کان مفعولا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، وَإِلَى اللَّهِ، تو سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر یہ دکھا دیا تھا کہ کافروں کی تعداد اتنی ہے اور کافر تھوڑے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کی نگاہ میں جو ہے نا کم کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی کہ کافروں کی تعداد کم ہے تو ان کے اس ہمت اور حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے، تو وہ اور جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے نا اس جنگ میں شریک ہوئے اور کفار کی گردنوں کو مارا، صحیح ہے۔ اور کافر یہ سمجھ کر لڑے کہ مسلمان کی تعداد کم ہے تو آج ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور آج اللہ کا نام لینے والا، اس دین کا نام بلند کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، لہٰذا ہم جو ہے نا کیا ہے، ہمیں فتح ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہی فتح نصیب کرنی تھی، اللہ پاک نے فرشتوں کا نزول فرمایا، اور اس طرح جو ہے نا مسلمانوں پہ بھی خوب جوش و جذبے کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا، تو یوں اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو، اور کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو بہت زبردست شکست ہوئی۔ تو پیارے بچوں، یہ آیات مبارکہ جن کا میں نے ترجمہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی میں نے تشریح بھی آپ کو بتائی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ سن لیا ہوگا، میں امید کرتا ہوں۔ تو یہ ترجمہ اور تشریح آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آگے جب ہم اس کی مشقی جو ہے نا وہ جو کوشچن آنسر ہیں ان کو جب ہم حل کریں گے تو وہ کوشچن آنسر ہمیں ٹھیک سے اچھی طرح ہمیں سمجھ بھی آ جائیں گے، صحیح ہے پیارے بچوں۔ تو میں اپنے سبق کو یہیں اختتام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کے مشکل کلمات اور کے معانی اور الفاظ بھی ہوں گے، مشکل کلمات کون کون سے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جو مشقی کوشچن آنسر ہیں اس کو بھی آئندہ ویڈیو کے اندر ہم حل کریں گے، صحیح ہے پیارے بچوں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور ان وقت کو ضائع نہیں کیجیے گا، اپنی پڑھائی پہ دھیان دیجیے گا، اور آن لائن کلاسز جو ہماری ہو رہی ہیں اسکول سے اور آپ لے رہے ہیں تو ان کو پوری توجہ کے ساتھ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اور ہر سبجیکٹ کو آپ صحیح طریقے سے آپ لیں اور صحیح طریقے سے پڑھیں، اور جو آپ کو ہوم ورک ملے اس کو بھی آپ بر وقت کمپلیٹ کرتے رہیں، اور جو آپ کا ہوم ورک باقی ہے تو اس کو بھی آپ کمپلیٹ کریں تاکہ آگے جو آپ کا ایگزام آ رہے ہیں ایگزام میں آپ کو مشکل پیش نہ آئے، صحیح ہے بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔